بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دین فطرت کی پیروی کرو اور مشرکین کی طرح نہ ہونا جنہوں نے دین توحید اور دین فطرت کو چھوڑ کر شرک اختیار کیا ہے، اور پھر اپنی ان شرکیات پر وہ خوشی بھی کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کا یہ ایک مزاج ہے کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کے وقت وہ رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا نفس مائل ہوتا ہے، پھر اپنے معبودوں کو، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف انابت اور میلان کرتے ہیں۔ اس وقت وہ بڑے توحید والے ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ تعالیٰ اس شدت اور تکلیف اور مصیبت سے نکال دیتا ہے اور انہیں اپنی رحمت اور نعمت کا ذائقہ چکھاتا ہے، تو پھر کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ پھر اسی طرح شرک کے رویے اختیار کر کے شرک کرتے ہیں۔ انسانوں کا یہ مزاج اس موقع پر بیان کرنے میں مقصد یہ ہے کہ توحید دین فطرت ہے، یہ دل کی آواز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بندہ انتہائی تکلیف میں اور مصیبت میں ہوتا ہے تو پھر اپنے دوسرے سارے سہارے اور معبودوں کو چھوڑ کر اس کے دل میں سے ہی جو صدا نکلتی ہے وہ ایک اللہ کو پکارنے کی اور ایک اللہ سے مدد مانگنے کی صدا ہے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ توحید اندر نفس میں موجود ایک فطری آواز ہے، اور اس کیفیت سے ہی کم از کم اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب تکلیف اور مصیبت میں اور مشکل وقت میں ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر بعد میں آسودہ حالات میں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی بندگی اور عبادت کیوں کرتے ہیں، کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربهم، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ،
اس اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے بن کر، یعنی اخلاص کے ساتھ. ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب چکاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمت، یعنی خلاصا من تلک الشدہ، جب اس تکلیف سے اللہ پھر ان کو نکال دیتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اس وقت ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں. یہاں ذر کا لفظ ہے نکرہ، اور رحمتن کا لفظ بھی نکرہ ہے. جب کوئی ادنا اور تھوڑی سی مصیبت بھی پہنچتی ہے تو اندر سے توحید کی آواز نکلتی ہے، اور جب کچھ تھوڑی ہی رحمت میسر ہوتی ہے اور تکلیف سے نکلتا ہے تو شرک کرتے ہیں. اذا فریق منہم، ایک گروہ ایسا ہے جو شرک کرتے ہیں، سارے ایسے نہیں. اذا فریق کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ بعض ایسے نہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، لِيَكْفُرُوا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حاصل یہ ہوتا ہے کہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہے. وہ جو مصیبت ٹل جاتی ہے اور نعمتیں مل جاتی ہے تو پھر شرک کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار اور ناشکری. فَتَمَتَّعُوا، بس مزے اڑا لو، فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے. یہ لیکفرو کے اندر جو لام ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام عاقبت. لام عاقبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انجام ہے ان کے شرک کا، یہ نتیجہ ہے اور یہ حاصل ہے ان کے شرک کا. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں اس لیے کہ ناشکری کرے، ناشکری کرنے کے لیے شرک کرتے ہیں اور ناشکری کرنا ان کا مقصد ہے، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ وہ شرک کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، عاقبت یہ ہوتی ہے اور حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہو جاتی ہے، اور جس اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور ان کو نعمتیں دی ہیں، وہ اپنے اس خالق سے پھر کر اور خالق کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، تو شرک کے نتیجے میں خود بخود ناشکری ہو رہی ہوتی ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور فَتَمَتَّعُوا یہ امر ہے اور اس کو کہتے ہیں امر برائے تحدید. تحدید کا معنی ہے دھمکی کے طور پر امر ہے. چلو پھر فائدہ اٹھاؤ، دنیا کی چند روزہ زندگی میں شرک کر کے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم غلطی کر رہے تھے، ہم نے رب کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اور پھر اس کا وبال تم چکو گے.
تو فتمتعوا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اختیار ہے کہ چاہو تو کفر کر دو، بلکہ یہ معنی ہے کہ آخر کار سمجھ جاؤ گے۔ لیکفروا کے لفظ کے اندر ایک توجیہ یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ لام امر ہے، تو پھر معنی ہوگا لیکفروا بما آتیناہم، ناشکری کریں، چاہیے کہ ناشکری کریں ہماری نعمتوں کی اور مزے اڑاؤ۔ فتمتعوا کے ساتھ لیکفروا امر بھی بن سکتا ہے، لیکن زیادہ فٹ یہ ہے کہ یہ لام عاقبت ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 66 میں بھی اسی قسم کا ایک مضمون گزر چکا ہے، وہاں تشریح گزر چکی ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے اتارا ہے ان پر سلطاناً کوئی حجت دلیل، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ وہ دلیل بول رہا ہے اس کو جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اس کو جو یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عقلی طور پر تو توحید ایک فطری آواز ہے اور اس کے عقلی دلائل تو تفصیل سے ذکر ہو گئے، اس کے باوجود یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ جب اندر کی آواز توحید کی ہے پھر بھی وہ شرک کرتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور کوئی منزل اور نقلی دلیل ہے جو نقل در نقل ان کے پاس چلی آئی ہے؟ کوئی کتاب ہے، کوئی نازل شدہ حجت ہے؟ سلطانن کا معنی کیا ہے؟ حجتن۔ سلطانن کا معنی کیا ہے؟ کتابن۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سلطان نازل کی ہے؟ سلطان کا لفظ اصل میں ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بچاؤ ہو، دفاع ہو، اور وہ سند اور حجت ہے۔ او لیأتینی بسلطان مبین، ہدہد یا تو کوئی دلیل لے کر آئے گا جس سے وہ بچ جائے، وہاں بسلطان مبین ہے۔ تو کیا ہم نے ان پر نازل کی ہے کوئی سلطان، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی حجت، کوئی ایسی کتاب جس کو وہ اپنے لیے سند بناتے ہیں، اس پر اعتماد کر کے وہ شرک کرتے ہیں؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، اور وہ سلطان بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے، وہ کتاب اور وہ حجت بول رہی ہے بما کانوا بہ یشرکون، اس کو جو وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو بما کانوا بہ یشرکون ہے، اس میں یہ ما مصدری ہوگا، اور بہ منا بربہم، باللہ، بما کانوا بہ یشرکون، جو وہ رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
رب کے ساتھ شرک پر وہ دلیل کوئی کلام کر رہا ہے، یا ما موصولہ ہوگا تو بہی میں با سببیہ ہوگا، بما کانوا بہ یشرکون، جس کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اس جملے میں یتکلم کا معنی یدل ہے، یأمر ہے۔ حقیقی معنوں میں ظاہر ہے کہ دلیل کا نازل ہونا اور اس کا کلام کرنا، اگر مراد سلطان سے فرشتہ ہو، فرض کریں کیا ہم نے ان پر اتارا ہے کوئی فرشتہ جو فرشتہ کلام کرتا ہے، تب تو تمام حقیقی معنی ہوں گے۔ لیکن اگر سلطان سے کوئی حجت اور کتاب ہی مراد ہے تو کیا ہم نے ان پر نازل کی ہے، یعنی ہم نے ان کو تعلیم دی ہے اور کو سکھائی ہے کوئی ایسی حجت اور ایسی کتاب جو کلام کرتی ہے، یعنی جو دلیل ہے اور جو حکم دیتی ہے ان کے شرک پر۔ یعنی ایک معنی اس کا حقیقی تبھی بن سکتا ہے کہ جب وہ کوئی فرشتہ ہو اور وہ کلام کرے اور وہ اترے بھی۔ لیکن یہاں جو انداز بیان ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی تعلیم آئی ہے جو تعلیم ان کے شرک پر دلیل ہو۔ کیا ان کے پاس ایسی کوئی تعلیم آئی ہے، حجت اور کتاب آئی ہے جو ان کے شرک پر دلیل ہو؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَهُوَ يَدُلُّ فَهُوَ يَأْمُرُ۔ تو اس آیت میں گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید پر جہاں عقلی دلیل سے توحید ثابت ہے اور شرک پر کوئی عقلی دلیل نہیں، اسی طرح توحید نقل در نقل چلی آئی ہے اور اس پر کوئی نقلی دلیل، شرک پر کوئی نقلی دلیل بھی نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت، رحمتاً نعمتاً من صحت وسعت ونحوہما، روح المعانی، جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت، کوئی نعمت، صحت کی نعمت ہے، فراخی ہے، خوشحالی ہے، قسم قسم کی نعمتوں میں سے، فرحوا بہا، تو وہ خوشی کرتے ہیں اس پر۔ نعمت پر خوش ہونا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن خوش ہونا ایک ہے تکبر والی خوشی، جس کو اطرانا کہتے ہیں، پھولے نہ سمانا اور فخر کر کے، غرور کر کے، اور ایک فرح بطور تواضع اور بطور شکر کے۔ یہاں فرحوا بہا مذمت کے مقام پہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، فرح فخور کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو ہم نے سورۃ القصص میں بتایا تھا کہ فرح کا لفظ اور خوشی کا لفظ دو طرح کے مفہوم میں قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، بطور تکبر کے خوشی اور بطور شکر کے خوشی۔ ایک میں وہ محمود ہے، فرحہ محمود، اور دوسرا فرحہ مذموم ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اذا ہم یقنطون، تو اس وقت وہ یقنطون نا امیدی کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یقنطون کیا ہے؟ خیر سے بالکلیہ مایوس ہو جانا۔ کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی نعمت ملے تو تکبر کی بجائے اللہ کا شکر کرے، اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے۔ لیکن مشرکین کا طریقہ یہ کہ جب انہیں کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ بجائے شکر کرنے کے تکبر کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور آئندہ خیر سے بالکلیہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی حالات میں، دونوں قسم کی کیفیات کی اس آیت میں مذمت بیان ہو رہی ہے۔ موحد آدمی، اس کو جب بھی کوئی نعمت پہنچتی ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید لگا دیتا ہے۔ لیکن مشرک، اس کا اعتماد اپنے معبودوں پر، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اس آیت میں، بالکل یہی مضمون تو اس سے پہلے کی آیت میں گزر گیا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، وہاں ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حالت وہ ہوتی ہے، بعض اوقات حالت یہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی حالت وہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ یہ مختلف حالات اور مختلف اوقات کی کیفیات کا ذکر ہے، لہٰذا اس میں کوئی منافات نہیں۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ آیا اور کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے روزی لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ماقبل سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جب رزق کی فراخی اور تنگی اور حالات کی بہتری اور حالات کی برائی وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو پھر رحمت کے وقت میں اترانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تکلیف کے وقت میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دونوں قسم کے حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور یہ اللہ کی مشیت ہے،
امیر ہونا، رزق کا فراخ ہونا بندے کے اپنے فعل اور محنت اور جہد سے نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے۔ اور کسی کا کمزور ہونا اور تنگی میں ہونا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو صاحب ایمان ہیں، جو یقین والے لوگ ہیں اور جو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس بات میں بڑی نشانی ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی من جانب اللہ ہے۔ لہٰذا ان کے دل کی کیفیت دونوں حالات میں اللہ کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سخت حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے کہ حالت لانے والا اللہ ہے جو آزما رہا ہے اور اسی اللہ سے خیر کی امید ہے۔ اور جب ان پہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ اپنی مستی میں آ کر ناشکری نہیں کرتا بلکہ اس اللہ کے آگے شکر بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر اس بات پہ ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بسط و قدر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ یہ انسان کی اپنی عقل پہ نہیں بلکہ کبھی کبھار ایک قوم کا عاقل اور عقل مند آدمی اس کے پاس رزق کی فراخی نہیں ہوتی، اور جو قوم کا بے وقوف اور احمق ہوتا ہے اس کے پاس رزق کی بڑی فراخی ہوتی ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے، مگر ایمان والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو دو رشتہ داروں کو ان کا حق اور مسکین کو اور مسافر کو۔ جب فراخی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تمہیں خرچ کرنے میں کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے، پھر جس کا جو حق ہے وہ دے دو۔ یہ مت خیال کرو کہ تنگی ہوگی، اس لیے کہ یہ فراخی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہٰذا جب فراخی لانے والا اللہ ہے اور اللہ نے تم پر فراخی کر دی ہے تو جس کا جو حق ہے وہ حق دے دو، اور صلہ رحمی بھی کرو، صدقات بھی کرو، اور غریبوں کے ساتھ اس میں سلوک بھی کرو، جو مسافر ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان کی مدد بھی کرو۔ یہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، قرآن مجید بڑا عجیب کلام ہے، کس طرح آیات میں مضامین تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ عقلی دلائل سے، نصرت الہی سے، اور عقلی دلائل سے بات ہوتے ہوتے توحید اور توحید کی فطری آواز سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رزق کی فراخی سے حقوق کی ادائیگی پر مضمون چلا گیا۔ تو یہ وہ نشیب و فراز ہے جو قرآن مجید کی آیات میں ہے کہ اعتقادیات سے آ کر فروعی مسائل بھی سمجھائے جاتے ہیں۔ جب تک انسان کا ذہن وہ عقیدے کے اعتبار سے آخرت کی فکر میں یکسو اور اللہ سے متعلق نہیں ہوتا تو عملی طور پر عملی کام ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ جب تعلق اللہ سے بنتا ہے اور جب اس کی نظر اس پر ہے کہ رزق کا فراخ کرنے والا اللہ ہے، کشادہ کرنے والا اللہ ہے، تنگی لانے والا اللہ ہے، تو اس وقت وہ ہر چیز کی حیثیت کو سمجھتا ہے تو حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر آ کر فآت ذی القربى، حقوق کی ادائیگی کی بات کی۔
پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے جو ہم نے اس سورت کے خلاصے کے دوران بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں امور نصرت۔ اللہ تعالیٰ کے مدد کے کچھ امور ہیں، اللہ اپنی مدد کرتا ہے، اس کے لیے بندے کو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہونا اور موحد ہونا اور اللہ پر ہی یہ تمام معاملات میں نظر کرنا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے حقوق کی ادائیگی اور صلہ رحمی اور غریبوں کے ساتھ اچھائی یہ ضروری ہے۔ یہ امور نصرت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے مدد کے امور ہے، اس کے ذریعے سے رزق میں برکت واقع ہوگی۔ دیکھیں ماقبل سے اس کا ایک تعلق ہے، جب فراخی لانے والا اللہ ہے تو حقوق ادا کرو، جب حقوق ادا کرو گے تو اللہ کی طرف سے فراخی ہوگی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیوں پہنچتی ہے؟ ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ جب تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے یہ حقوق ادا کرو تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ تو بما قدمت سے بھی اس کا تعلق ہے، احسان کرو، انفاق کرو، اور یہ ترغیب دی جا رہی ہے اور بخل سے روکا جا رہا ہے۔ پھر اس میں حقہ پر ذل قربا کو مقدم کر لیا، نہایتی اہتمام کے لیے رشتہ داروں کا ذکر پہلے ہے کہ ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں مسکین کے لفظ معیار المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں میں صرف قریب نہیں کہا، ذل قربا، اور مسکین میں ذل مسکنہ نہیں کہا، مسکین کہا، اس لیے کہ یہ قرابت تو ایک ثابت چیز ہے اور مسکنت تو آنی جانی چیز ہے۔ رشتہ داری تو ایک تعلق رشتے کا ہے تو بس ہے، اور مسکنت تو کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے۔ تو یہ انداز، یہ تعبیر ذو کے ساتھ وہاں کیا جاتا ہے جس میں ثبوت ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بڑا اہم ترین جملہ ہے۔ یہ حقوق ادا کرنا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی۔ لوگ رشتہ داریاں تو کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں کرتے، لوگ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی وجہ کی طلب کے لیے جو لوگ حقوق ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ دینا بہت بہتر ہے، فائدہ مند ہے، خیر ہے، دین اور دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے فائدہ ہے۔ بہت اہم جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ یہ خیر ہے۔ وجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا، وجہ اللہ اللہ کی ذات کا قصد کرتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کی جہت کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ قرب الہی کا طریقہ ہے جو سکھایا گیا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے، بخل والے کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے طلب کرنے والے اور حقوق کو ادا کرنے والے کامیاب ہیں، بخل والے کامیاب نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حصر اضافی۔ حصر اضافی یہ ہے کہ یعنی جن کو کامیاب کہا جا رہا ہے اس کے مقابل جو ہیں ان کے تقابل میں کہا جا رہا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، بخل والے نہیں، بخل والوں کے مقابلے میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ،
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور وہ جو تم دو من ربن کوئی سود، وہ جو تم سود دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں لوگوں کے مالوں میں، لوگوں کے مالوں میں پہنچ کر زیادہ ہو کر واپس آ جائیں۔ فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تو وہ مال بڑھتا ہے جس میں اخلاص ہو، اور یہاں کا دینا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے تاکہ مال بڑھ جائے اور واپس ملے۔ وما آتیتم من زکات، اور وہ جو تم دو کوئی زکوٰۃ صدقات، تریدون وجہ اللہ، کہ ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضا کا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو زیادہ کرنے والے ہیں اپنے مال کو بھی اور ثواب کو بھی۔ اس آیت میں جو ماقبل کا مضمون ہے اس میں ہے یریدون وجہ اللہ، اور اس میں ہے تریدون وجہ اللہ۔ گویا کہ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اور ان کا مال اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہے، دنیا میں برکت بھی ہے اور آخرت میں اجر بھی ہے۔ اور جو مال اور جو پیسہ اس لیے دیا تاکہ اس سے مجھے زیادہ ملے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں دیا، تو یہ پیسہ اور یہ مال جو دیا وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، یہ بابرکت بھی نہیں ہوگا اور اجر بھی نہیں ملے گا۔ اجر ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ دیا تو اللہ کی رضا کی طلب کے لیے دیا۔ اب یہ دینا کون سا ہے؟ یہ دینا کسی کو مال کا یہ ہے کہ جس طرح سود ہوتا ہے، سود میں لوگوں نے پیسے دیے، قرض دیا تاکہ بڑھ جائیں اور پیسے مجھے واپس ملے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ ربا ہے۔ لیکن یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت سود حرام نہیں ہوا تھا، اور اس آیت میں حرام ہونے کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ تم جو سود دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ صرف یہ ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ سود دینا اور اس کے نتیجے میں لوگوں سے مال وصول کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بس اتنی سی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرتے وقت ابتدا میں اس کے بارے میں سورۃ النحل میں فرمایا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے، یہ ایک اچھا رزق نہیں ہے، حرام ابھی نہیں ہوا تھا۔ پھر ممانعت میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ نماز کے وقت شراب نشہ سے بچو۔ پھر بعد میں حکم آیا کہ فاجتنبوہ، اس کو ترک کر دو۔ تو تدریج کے ساتھ شراب کی حرمت ہوئی ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت جو رائج تھا اس کی حرمت کے لیے بھی ابتدا میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سود سے اللہ کے نزدیک مال بڑھتا نہیں ہے، برکت ہوتی نہیں ہے۔ بعد میں پھر سود کی حرمت کی آیات نازل ہوئی۔ تو اس آیت سے سود حرام تو نہیں ہوا تھا لیکن مذمت بیان کی گئی ہے سود کی۔ بعض اور زکوٰۃ کا جو لفظ ہے، یہ زکوٰۃ کا لفظ
اگر فرضی زکوٰۃ کے لیے ہو تو مکی دور میں زکوٰۃ خیر فرض ہو گیا تھا، اگرچہ اس کی تفصیلات مدنی دور کی ہے، لیکن پھر بھی لفظ زکوٰۃ عام صدقات کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تو من زکاتن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی بھی صدقہ اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچہ۔ لیکن ایک معنی اس آیت کا یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ تحفے تحائف رشتہ داروں کو اس لیے دیتے تھے تاکہ اس کے بدلے میں دوسرے موقع پر وہ ہمیں اس سے ذرا بڑھ کر بدلے میں دے دے، جس کو نیوتا کہتے ہیں، اور یا کوئی کسی کے ساتھ احسان اس لیے کرتا تاکہ وہ بعد میں میرے کام آئے۔ تو جب نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے اور اپنا کوئی فائدہ کسی اور موقع پر حاصل کرنے کا ہے تو اس قسم کے ہدیے اور عطیے اور تحفوں سے پھر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ معنی بھی ان الفاظ کے عموم میں اگرچہ شامل تو ہے، لیکن چونکہ لفظ ربن سے ڈائریکٹلی ذہن سود کے لفظ کی طرف ہی جاتا ہے اور اس سے حرمت کی تو کوئی بات ہے بھی نہیں، لہٰذا وہ عام ہدیہ اور عطیہ اس کے ضمن میں داخل ہے اور اصل آیت میں سود کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، مضعفون کا جو لفظ ہے یہ بمعنی اصحاب و اضعافن بھی آتا ہے کہ یہ زیادہ اور دوچند حاصل کرنے والے ہیں، اور یا یہ مضعفون لمالہ و ثوابہ کے معنی میں ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی وہ توجہ کی ہے کہ یہ ربا اور زکوٰۃ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ایک میں آپ صرف مال بٹورنا چاہتے ہیں اور ایک میں صرف اس میں آپ کو ریٹرن کچھ نہیں چاہیے۔ جی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا اور صدقات اور مالی معاملات میں جہاں حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہوا وہاں سود کا ذکر ہوا، تو ظاہر ہے کہ جو خرچہ اسلامی اور حقوق کی ادائیگی کا ہے اس میں دینا ہے بغیر کسی طلب معاوضہ کے، اور سود میں تو دینا ہے طلب معاوضہ کے ساتھ، تو چونکہ یہ اس کا الٹ ہے، اور الٹ اس معنی میں بھی ہے کہ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی زکوٰۃ کے اندر ایک سخاوت ہے اور سود کے اندر ایک طرح تنگی اور بخل ہے، تو وہ روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں وہ رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ہر کام میں اللہ کی رضا کا طلب اس لیے ضروری ہے کہ خالق بھی وہی ہے اور رزق کا انعام بھی اسی نے کیا ہے۔ اس آیت میں توحید کا مضمون بھی ہے اور بعث بعد الموت کا مضمون بھی ہے، اور ساتھ میں تخویف اور ڈرایا بھی گیا ہے کہ اس خلق اور رزق کے بعد آخر کار موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے۔ تو تخویف اور توحید اور بعث بعد الموت تینوں قسم کے مضامین کا اس آیت سے تعلق ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کچھ بھی، ان میں سے جو کچھ بھی کر سکے؟ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، کوئی موت دینے والا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر تم دوسروں کو اللہ کے ساتھ بندگی اور عبادت میں کس طرح شریک ٹھہراتے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ شریکوں سے، ازداد سے، اولاد سے، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و برتر ہے
ان تمام شریکوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وآخر دعوانا